تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں یا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور واقعات اور تجربات بھی اس پر گواہ ہیں۔ تو یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہوا ہے جو کل میں نے بیان فرمایا تھا، تو اس کا پہلا حصہ تو کل گزر چکا ہے اور اگلا حصہ آج اس کا بیان ہوگا۔ تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال غار میں نیند کی حالت میں رکھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی شہر کی طرف گیا، پھر شہر کے لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ وہی پرانے لوگ ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہوا۔ پھر یہ ساری کہانی جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ البتہ حکمت کیا ہے یہ چونکہ علماء لوگ ہی جانتے ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی واقعے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کو چونکہ علماء لوگ ہی جانتے ہوتے ہیں، ماہرین شریعت ہی جانتے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس واقعے میں یہ حکمت ہے، اس لیے وہ اس واقعے میں زیادہ کیل کال یا بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ حکمت کو سمجھتے نہیں، ان کا علم ناقص ہوتا ہے، اس لیے پھر ان کے ذہن میں شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، یہ کیوں ایسے ہو گیا، یہ کیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو ان واقعات ان عجیب واقعات کی وجہ سے پھر شیطان ان کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر لیتا ہے اور وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی اس وقت کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے ایک خاص حکمت رکھی تھی کہ 309 سال بعد ان کو بیدار کرایا، پھر واپس ان کو اسی شہر میں بھجوایا جس شہر سے یہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ جب ان کو نیند کرنے کے 309 سال گزر گئے تو 309 سال گزرنے کے بعد اس شہر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک دل تھا، وہ توحید پرست انسان تھا، توحید پسند انسان تھا، لیکن اس کی جو رعایا تھی، اس شہر کی جو رعایا تھی، اس بادشاہ کی جو رعایا تھی، وہ ان کے اندر شرک پرستی پائی جاتی تھی، ان کے اندر بت پرستی پائی جاتی تھی۔ تو ہر وقت وہ بادشاہ اللہ رب العزت سے یہ دعائیں مانگتا رہتا تھا کہ اے اللہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا واقعہ آپ رونما فرما دیں کہ میں وہ واقعہ اپنی قوم کے سامنے، اپنے شہر کے لوگوں کے سامنے وہ واقعہ میں رکھ سکوں اور اس واقعے کو دیکھ کر وہ لوگ اپنا یہ عقیدہ درست کر لیں جو ان کے عقیدے میں غلطی ہے۔ ان کے عقیدے میں غلطی یہ تھی کہ اس شہر کے بادشاہ کی جو رعایا تھی اس کے عقیدے میں غلطی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب انسان کو موت ہو جائے گی تو انسان کی موت کے بعد جب جسم ختم ہو جاتا ہے، جب جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، جب جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو اب دوبارہ زندہ نہیں ہونا، دوبارہ اس جسم نے کھڑے نہیں ہونا، یہ جسم اب تباہ و برباد ہو گیا۔ جبکہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہر دور کے مسلمان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ جسم کھڑا ہوگا، موت کے بعد دوبارہ حساب و کتاب ہوگا، لیکن اس بادشاہ کی رعایا اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تو بادشاہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی دلیل دکھائیے جو میں اپنی قوم کو دکھا سکوں، کوئی ایسا واقعہ سامنے کیجیے جس کی وجہ سے میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہ دکھا سکوں کہ یہ واقعہ دیکھ کر وہ یقین کر لیں کہ موت کے بعد انسان جو ہے زندہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا
کہ جس وقت اصحاب کہف میں سے ایک آدمی روٹی لینے گیا شہر میں اور ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا کہ یہ ہے وہ بندہ جو کہ 300 سال پرانا سکہ اٹھائے پھیر رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو جب دیکھا اور اس سے پوچھا، تم بعد میں معلوم ہو گیا کہ واقعتاً اصحاب کہف میں سے یہ وہ آدمی ہے جو 300 سال پہلے کا پرانا سکہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 300 سال پہلے یہ شہر میں رہتا تھا، اس کے پاس یہ سکہ تھا، اور دوسرے شواہد جو ان کو ملے وہ شاہی خزانے سے بھی مل گئے کہ اس بادشاہ کے پاس جو آثار قدیمہ تھا اس ملک کا آثار قدیمہ، ان میں بھی کئی تختیاں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ جس کی بادشاہی سے یہ لوگ شہر سے نکل کر غار کی طرف آئے تھے، تو اس دور کی 300 سال پہلے کی تختیاں بھی شاہی خزانے میں موجود تھیں، جن کے اوپر ان لوگوں کے یعنی اصحاب کہف کے نام درج تھے، اور اس وقت کے مطابق اس بادشاہ نے ایک قسم کا اشتہار چلایا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو جو پکڑ کر لائے گا تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ تو یہ شواہد بھی مل گئے بادشاہ کو، تو اس سے معلوم ہوا کہ آثار قدیمہ جن کو لوگ سنبھال کر رکھتے ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آثار قدیمہ سے بھی ان اصحاب کہف کا سراغ مل گیا کہ واقعتاً وہ یہی لوگ ہیں۔ اب جب بادشاہ نے دیکھ لیا کہ ایک ایسا آدمی ہمارے سامنے آ چکا ہے، ایک ایسا آدمی ہمارے سامنے موجود ہے جس کو اللہ رب العزت نے 300 سال نیند میں سلایا، 300 سال نیند کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب دوبارہ اس کو نیند سے بیدار کر سکتے ہیں، جب دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں، تو ایک مردہ جو قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو کس طرح زندہ نہیں کر سکتے۔ جب بادشاہ نے یہ بات دیکھی تو بادشاہ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے 300 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ نیند سے بیدار کر سکتے ہیں 300 سال کے بعد، تو قبر میں جو مردے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح زندہ نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ وہ حکمت تھی، یہ وہ بادشاہ کی دعاؤں کا پورا ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ رونما فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بادشاہ کی مدد فرمائی۔ اس واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بادشاہ کا جو عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس عقیدے کی دلیل بنائی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ ایک بہترین ترتیب بنانے والی، بہترین تدبیر بنانے والی ذات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر اور ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ رونما فرمایا، اور اس عقیدے کو بالکل واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا انسان، بلکہ دوبارہ انسان کو زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، قبر میں فرشتوں نے آنا ہے، پھر انہوں نے سوال و جواب کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں برحق ہیں جو اس واقعے سے ثابت ہو رہی ہیں۔ تو اب جب آدمی شہر والے لوگوں کو ملا تو شہر کے لوگ اپنے بادشاہ کے ساتھ اس جگہ پر گئے، اصحاب کہف جہاں رہتے تھے، اصحاب کہف سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اصحاب کہف ان سے ملاقات کرنے کے بعد اپنی غار میں دوبارہ گئے اور وہاں جا کر ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں کے اندر یہ بحث چل پڑی کہ آیا ان کو دفن آیا ان کی قبر کے قریب، چونکہ ان کی قبر وہی غار بنی تھی جہاں ان کو وفات آئی تھی، تو قبر تو وہ بن گئی، اب ان کی قبر کے بعد، ان کی قبر کے باہر آیا ان کی نشانی کے طور پر کوئی عمارت تعمیر کرنی چاہیے۔
یا مسجد تعمیر کرنی چاہیے؟ آخر اتنا عظیم لوگ، آخر یہ اتنا اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ جو دین اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے، جو دین اسلام کی خاطر اپنا کاروبار چھوڑ کر نکلے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم اور عجیب واقعہ عطا فرمایا کہ 309 سال کی نیند سلا کر اللہ نے ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا، تو ضرور بضرور ان کی قبر کے قریب کوئی ایسی نشانی ہمیں مقرر کرنی چاہیے جس سے ان کی یاد آنے والی نسلوں تک تازہ رہے، آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ تو انہوں نے اسی یاد کے طور پر ان کی قبر کے قریب مسجد بنانے میں اور عام عمارت کو تعمیر کرنے میں اختلاف کیا، لیکن چونکہ اس دور کا بادشاہ وہ جو تھا بالکل نمازی تھا اور نیک تھا، تو اس نے یہ مشورہ دیا، اور اس کے جو خاص وزیر اور مشیر تھے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اب ان کی قبر کے ساتھ ہمیں مسجد بنانی چاہیے۔ ان کی قبر کے ساتھ مسجد بنانے میں حکمت یہ ہوگی کہ گویا یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے، یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی قبر پر جو ان کے برکت حاصل کرنے کے لیے آئے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، ان کی قبر پر سجدہ نہیں کرے گا۔ تو چونکہ بادشاہ کا یہ مشورہ اچھا تھا، اور پھر مشورہ تھا بھی بادشاہ کا، تو شاہی مشورے کے آگے کون آ سکتا ہے؟ تو اس لیے بادشاہ کے مشورے کو مانتے ہوئے ان لوگوں نے ان کی قبر کے قریب ایک مسجد بنا دی۔ آج جو لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، آج جو لوگ مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان کو بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ قبر کے قریب جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کے قبر والے کو ثواب تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن خود قبر کو سجدہ گاہ بنانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ خود قبر کے اوپر سجدے کرنا، اہل قبر کی قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے دربار میں سجدے کرنا، یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ سجدہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جائے، ہاں اس پر جو انعام ملے، جو ثواب ملے، وہ ہم اپنے بزرگوں کی روحوں کو ایصال کر سکتے ہیں، اس ثواب کو ہم پہنچا سکتے ہیں، لیکن سجدہ ان کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سجدے کی مستحق ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اب آگے ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، اب یہ لوگ اسی چیز کے متعلق بحث کریں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد 3 تھی، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض لوگ کہیں گے 5 تھی، چھٹا ان کا کتا تھا، بعض لوگ کہیں گے 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن ان کی حتمی تعداد ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہ اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے کہ ان کی درست تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر چاہیں تو کسی کو بتا دیں، چاہیں تو نہ بتائیں، لیکن اس کو موضوع بحث نہیں بنانا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اس لیے کہ اس کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں، بس جتنی ہی ان کی تعداد ہوگی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی ان کی تعداد تھی، جتنی تھی ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ چونکہ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ اصل احکام کی طرف نہیں آتے، اصل احکام کی طرف ان کا ذہن نہیں آتا، ان میں بحث نہیں کرتے، شریعت کا حکم سمجھنے میں بحث نہیں کرتے، لیکن فضول قسم کی چیزوں میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اگلے جملے میں فرما رہے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا،
ظاہرا کہ اے پیغمبر اگر ان سے بحث کرنا بھی کر پڑے تو سرسری بحث کر کے ان سے اعراض کیجیے، کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ آپ کی بات کو سمجھیں گے نہیں۔ اگر آپ نے بھی ان کے ساتھ مکمل بحث شروع کر دی تو چونکہ سمجھنا تو انہوں نے ہے نہیں، تو آپ کا وقت برباد ہوگا۔ اس لیے فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، ان کے ساتھ سرسری بحث کر کے ان سے درگزر کر دیجیے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی سمجھایا ہے کہ اس صورت کو اتارنے میں جتنے دن لیٹ ہوئے ہیں، اس لیٹ ہونے کی وجہ، اس صورت کو دیر سے اتارنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کو بتانے کے لیے یوں نہیں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، بلکہ انشاءاللہ کا لفظ بتائے بغیر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا جائے۔ جب آپ اپنے نیک کام کو انشاءاللہ اللہ کی چاہت کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس کو پورا فرما دیں گے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی غار میں رہنے کی مدت بیان فرما دی کہ 300 سال، 300 سنین، 300 سال اور اوپر 9 سال، یہ ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مدت ان کو نیند کی حالت میں غار کے اندر رکھا۔ تو جتنی باتیں ہمیں قرآن پاک اور احادیث سے اصحاب کہف کے متعلق مل گئی ہیں، ہم نے ان کے بارے میں بیان کر دیا ہے، اور آپ کو جو مل گئی آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، لیکن اس واقعے میں جو ایسی باتیں اپنی طرف سے ان کو ڈال دینا، یہ ایسی عجیب باتوں کے بارے میں تجسس کرنا، یہ درست نہیں ہے، اس میں بہت سارا وقت لگتا ہے۔ یہی وقت اگر ہم عبادت پر صرف کریں گے تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، جو اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، اے پیغمبر اعلان کیجئے کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت وہ ٹھہرے یا کتنے لوگ تھے وہ ٹھہرے ہوئے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزیں ہیں۔ ابصر بھی واسمع ما لهم من دونه من ولی، اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے اللہ کا ولی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی واضح انداز میں نفی فرما دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اصحاب کہف کے متعلق اس واقعے میں جتنا ہمیں معلوم ہو سکا قرآن پاک سے اور حدیث سے وہ ہم نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد کئی ساری باتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو انسان کے ذہن میں سوالات رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہوگا، اس کا کیا ہوا ہوگا۔ تو بھائی ہمیں ان کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اصل توجہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے اس کے احکام کو سمجھنے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔